برکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شانه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه تسليما كثيرا كثيرا اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہے اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہے میرے دل کا طواف کرے جنت میرے دل میں محبت رسول رہتی ہے عزیزان محترم برادران ملت حمد و ثنا تعریف و تمجید کے طیب اور پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی پیر حقیقی مرشد حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فقیر سید کی دعوت پر راجہ جنگ میں حاضر ہوا ہے کچھ موسمی خرابی طویل سفر اور سفری معاملات کی وجہ سے کچھ تاخیر مجھے ہوئی ہے کچھ تاخیر آپ کو بھی ہوگی اس لیے معذرت سے ذرا آپ بھی تھوڑیاں ساریاں کرام تاظہر ہو رہے ہیں شاہ جی اچھا زیادہ کر دیتا ٹھیک تھوڑا پیچھے کر دو ویسے میں نے سپیکر دی لوڑ نہیں دی تھوڑی دعا چاہیے بس میں نے عرض کر رہا تھا کہ کچھ تاخیر مجھے ہوئی ہے تھوڑی تاخیر آپ کو ہوگی ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں جو شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے
جس کو اللہ کی میزبانی ملے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب کا خالق ہے، اس نے انسانیت کو سنوارنے کے لیے اپنی کتاب کا انتخاب کیا اور اس کتاب کے نفاذ کے لیے اپنے حبیب اور رسول کا انتخاب کیا۔ کہ میری کتاب جو عرش سے اتر رہی ہے اس کے پہنچانے کے لیے کس شخص کا انتخاب ہونا باقی ہے؟ وہ شخصیت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے، سراپا سچائی کے لحاظ سے، کیسا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا سچا ہوگا۔ راجہ جنگ کے غیور مسلمانوں، ایک مثال کافی ہے کہ اللہ نے اپنی اس آخری سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پوری کی پوری اپنے محبوب جناب محمد کی زبان سے گزار دی۔ پوری کتاب جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، وہ دائی کیسا ہے؟ اس کے شب و نہار دیکھو، اس کے کردار دیکھو، اس کے معاملات دیکھو۔ بی بی خدیجہ سے کسی نے پوچھا تھا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارا جوڑ پڑ گیا ہے تو میں پتہ ضرور کہ میں بڑے ذہین، فتین اور زندہ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ سید ولی اللہ شاہ سے جناب خالد خان صاحب نے انتخاب، مسجدیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، دل بڑے ہونے چاہیے، دل بڑے ہونے چاہیے اور سننے کے قابل ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی ان کی سہیلی نے پوچھا کس کا انتخاب کیا ہے، اس نے کہا عبداللہ کے در یتیم کا، عبد المطلب کے پوتے کا، جس کا باپ بھی چلا گیا، جس کی ماں بھی چلی گئی، جس کا دادا بھی چلا گیا۔ اچھا تو وہ تو یتیم ہے، کوئی بزنس مین نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہے، میسرہ جی آؤ نہ ذرا، تم نے ایک سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ شام کی منڈی میں آپ کا مال لے کر۔ کہا ایک جملہ پوچھنا چاہتی ہوں راجہ زنگ کے غیور مسلمانوں، ایک جملہ۔ بی بی نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ کہا کیا پوچھتی ہو، وہ جب بولتا ہے تو منہ سے پھول گرتے ہیں۔ کوئی گنجائش باقی؟ بی بی نے کوئی گنجائش باقی؟ نہیں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کا انتخاب اس سے کیا اور جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى۔ کیا قرآن ہے! هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ۔ اور میں نے اس کا ترجمہ ایک بار کیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہرے کا رنگ اترا، دبے چہرے پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ ایسا جینے کا رنگ ڈھنگ بتا دیا، بولنے کا رنگ ڈھنگ بتا دیا۔ کہا کوئی اور مثال بھی ہے؟ کہا ایک مثال اور عرض کر دوں
کہ راستے میں بارش ہوئی اور بارش سے کام خراب ہو جاتا ہے، نہیں تو قصور جا کے دیکھ لو۔ بارش ہوئی، بال پہ پانی پڑ گیا تو اس محبوب نے کہا خشک کو الگ کرو، گیلے کو الگ کرو۔ کہا مال نہیں بکے گا، کہا کردار اور مال کو صاف رکھنا ہمارا کام ہے، ہمارا کام پورا کرنا ہمارے پروردگار کا کام ہے۔ اس سے سمجھا کہ نہیں۔ یہ دو باتیں میں نے بی بی کو بتائی تو بی بی نے کہا یہی اس نے انتخاب تھا اس دائی کا جو لوگوں کو بلانے آیا اللہ کی طرف، اور اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے گا ذرا قرآن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، اپنی طرف سے رسالت لے کر نہیں آیا، اور اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جائیے گلی گلی، نگر میں، چوکوں میں، چراہوں میں، شہروں میں، پنڈوں میں، پوری دنیا کی آبادی میں آپ کی نبوت کی انتہا کا کوئی پیمانہ نہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، آسمان کے فرشتوں سے لے کر سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں تک، جہاں تک تیرے پروردگار کی خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ اس لیے آپ اس پیغام حق کو پہنچائیں۔ اور پھر جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب جو مبلغ ہوتا ہے، اس کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 3 وصف ہونے چاہیے، 3 وصف۔ اس کے خطاب، اس کی دعوت کا انداز ناصحانہ ہونا چاہیے، نصیحت کرتے ہوئے۔ اس کا انداز مشفقانہ ہونا چاہیے، اس کا بولنا کریمانہ ہونا چاہیے۔ جو گفتگو سنے، جو بات سنے، ادھر سے آیا تھا، بہت بڑا سردار تھا، نام اس کا طفیل بن عمر دوسی تھا، بہت بڑا تاجر اور لینڈ لارڈ تھا۔ جب وہ آیا تو اس کے پروٹوکول کے لیے ابو جہل اینڈ کمپنی موجود ہے کہ بہت بڑا سردار آ رہا ہے، مال و زر ملے گا، دولت ملے گی، تجارت ملے گی۔ جب آیا تو پورا پروٹوکول، درمیان میں سے ابن حشام اپنی جیب سے روئی نکال کر دیتا ہے، کاٹن اپنے کانوں میں ڈال لو۔ کہا یہ کیوں ڈالوں؟ کہا کہیں حرم میں تمہاری نظر ایسے چہرے پر نہ پڑ جائے جو میٹھا میٹھا جادو کرتا ہے، جس کا بولنا جادو ہے، جس کا تولنا جادو ہے، جس کا کہنا جادو ہے، جس کی بات سچی ہے، جس کی بات پکی ہے، جس کا انداز مشفقانہ ہے، جس کا بولنا کریمانہ ہے، کہیں اس کی بات نہ سن لینا، کیونکہ ہم نے رزلٹ دے دیکھا ہے، جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کہیں سردار صاحب کوئی کام خراب نہ ہو جائے۔ اور جو سیدوں کے پاس پوری ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ کہا لے لو۔ یہ جو جب آیا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، اس کی نظریں پڑی اور اتفاق سے اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سننے کو دل چاہتا ہے نا، ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جملے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی بسم اللہ میں اتنی چاشنی ہے کہ دل چاہتا ہے میں اسی کو پڑھتا رہوں۔ میں حیدرآباد میں گیا تو ایک سندھی نے مجھے کٹ بھیجی کہ آپ اردو بولتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ نیچے اس نے لکھا ہوا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ صرف قرآن ہی پڑھتے رہو، ہمارے ایمان تازے ہو رہے ہیں۔ قرآن تو سب کو سمجھ آتا ہے، سب کی زبانوں کو سمجھ آتا ہے۔ ایسے جملہ کہا
یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ یہ دوستی اپنی کانوں سے روئی کے پھمبے نکالنے لگا، دیوانہ بار گھوم رہا ہے، دائی نے ابھی تبلیغ شروع نہیں کی، ایسا دائی اللہ کی طرف بلانے والا، غیر اللہ سے نفرت دلانے والا، اللہ کی محبتوں کے موتی بکھیرنے والا یہ دعوت دے رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھے چلے گئے، یہ جیسے ہی محبوب کو دیکھتا ہے نا تو پیچھے پیچھے جاتا ہے، سرداروں کو خارش ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آگے ہیں، یہ پیچھے ہے، دامن کو پکڑتا ہے، آنکھیں پرنم ہو گئی، دامن کو پکڑا، اللہ کے رسول کو روکا، ہاں ہاں کیا ہوا ہے تجھے، تو سردار ہے، کہا سرداری چلی گئی، آپ کے چند جملوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے، کیا میں انسان ہوں، مجھے رب نے بنایا ہے، تو رب نے اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ایسا کیجئے، میری بات تو سنیے۔ آقا فرماتے سنا، کہتا ہے ابسط یادک کا یا محمد و عبائیوں کا، اپنا ہاتھ بیر نکالو، میں بیعت کر کے ان تمام مشرکوں کو بتانا چاہتا ہوں سارا جگ جھوٹا ہے، میرا محمد سچا ہے۔ اور جو اللہ نے نبی کو زبان دی تھی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اگر اس جملے پر اپنے جمعے کا اختتام بھی کر دوں، مجھے امید ہے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی ادیب آئے ہیں، دنیا میں جتنے بھی دنا آئے ہیں، دنیا میں جتنے بھی سیانے آئے ہیں، وہ امام کی صورت میں ہو، وہ خطیب کی صورت میں ہو، وہ فقیہ امام کی صورت میں ہو، وہ حنفی امام ہو، وہ جعفری امام ہو، وہ مالکی امام ہو، وہ حنبلی امام ہو، وہ شافعی امام ہو، وہ رضائی امام ہو، وہ چشتی امام ہو، وہ قادری امام ہو، وہ کلندری امام ہو، وہ سہروردی امام ہو، وہ دیوبندی امام ہو، وہ بریلوی امام ہو، کوئی وہابی امام ہو، کعبہ کے رب کی قسم سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، جس کی امامت کی ہم بات کرتے ہیں وہ اپنے رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ جو رب کی مرضی سے بولے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے بڑے جملے کسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے حکم فرمایا، آپ اعلان فرمائے نا اپنے اللہ کی تبلیغ کا، بلائیں لوگوں کو اللہ کی طرف، اور دو ٹوک انداز میں بلائیں، لات والے بھی سن لیں، عزا والے بھی سن لیں، منات والے بھی سن لیں، دعوت کی بنیاد پہ مسلطیں نہیں چلتی، انداز اچھا ہو، ناسیانہ ہو، مشفقانہ ہو، کریمانہ ہو، لیکن سچائی نہیں چھپانی چاہیے، سچائی ہو۔ آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں ان کو، لات والے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، منات والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، عزا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، حبل والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یعوق والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یغوث والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ آپ اپنے اللہ کی دعوت دیں۔ کیا دعوت دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اللہ کی دعوت دیں۔
میں نے قل واللہ احد کا ترجمہ بڑے بڑے شعراء سے سنا، پڑھا، دیکھا۔ ایک بڑا مشہور پیر گزرا ہے جس کا نام لینے سے جو سامعین ایک دفعہ تو کانپ جاتے ہیں کہ وہ پیر تو ایسا ہے، بات کیسی کر گیا۔ پیر نصیر بخش صاحب گولڈے شریف والے، گولڈا شریف پنڈی کے پاس بہت بڑا دربار ہے، وہ پیر مہر علی شاہ کا دربار۔ کتھا مہر علی کتھا تیری سنا، گستاخ اکھاں کتھے جا لڑی۔ وہی اس پیر نے کہا تھا پروفیسر علامہ ساجد میر کے دد امجد کو، مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹھی کو، جی دادا جان، دادا ہی کہہ رہا ہوں، ان کے دادا جان کو کہا تھا کہ آپ عصر کی نماز کرائیں۔ تو جو غالی تھے نا بھائی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، وابی کو آگے کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کسی نے 2 سالوں میں حفظ کیا ہے، کسی نے 3 میں، کسی میں 4 میں، کسی نے 5 میں۔ میں نے جس کو آج امامت پہ کھڑا کیا ہے اس نے صرف 30 دنوں میں اللہ کے قرآن کو یاد کیا ہے۔ میں نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ ان کے لخت جگر نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ایک ایک یہ جملہ آپ سنیں، آپ کے پاس ریکارڈنگ کا نظام موجود ہے، اپنے موبائلوں میں یہ پیغام اور میسج پہنچائیں تاکہ آپ بھی حق کے تبلیغ ادا کر سکیں۔ اس نے کہا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ اللہ، یہ ہے پیغام توحید، یہ ہے پیغام سچائی، ایک دعوت دینے والے دائی کی بات کا ترجمہ۔ کہتا کیا ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے، کس سے مانگے، کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت و نبی، توجہ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت و نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو پھر مشکل کشا کون ہے؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ وَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کا ترجمہ بھی اسی آگے جاگے ایک شعر میں کر دیا کہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہیں یہ شاہ و گدا، مسن دارا کے بس میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ جب وہ پڑھ رہا تھا دائیں جانب ہاشمی بیٹھے تھے، مخدوم جوید ہاشمی کے بھائی اور وہ خود، بائیں جانب شاہ محمود قریشی جو اس دربار کا گدی نشین ہے، آپ کا وزیر خارجہ بیٹھا ہے، بڑا کرہ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں کو ہلا کر پہلے اشارہ دائیں جانب کیا، پھر بائیں جانب کرتے ہوئے کہا
اہل فکر و نظر سب جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پر بھی پہچانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ نبی کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ داعیاً اللہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو غیروں سے رشتے توڑ کر اپنے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے مالک اور خالق کی طرف آ جاؤ۔ مگر قوم نے بڑا مایوس کیا، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ فتنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ابو لہب نے تو انتہا کر دی، اس نے کہا تبت یدا ابی لہب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر، بہت سخت جملے کہہ دیے، مگر پیغمبر کے صبر کی انتہا، اور جملے قول سے نبی نے کہہ دیے۔ کھانے پہ بلایا، کھانا کھلایا، اپنا اللہ کی طرف سے ایک پیغام سنا دیا کہ لوگوں انی رسول اللہ علیکم خاصتاً وإلی الناس کافہ، میں تمہاری طرف خاص کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پوری دنیا کی طرف عام طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اتوکل وأؤمن، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اس رب پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس رب سے مدد مانگتا ہوں، میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو ابو لہب نے بڑے سخت جملے کہے، بڑے سخت جملے کہے، جس سے اللہ کے رسول کا دل بڑا رنجین اور غمگین ہوا۔ مگر اتنے پریشان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی، جس کی 8 آیات ہیں، اور 8 کی 8 آیات محمد کی شان میں نازل فرما دی۔ 8 آیات سننا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اے میرے محبوب کیوں رنجین ہو گئے ہو، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ غار حرا سے نکلے، گھر آئے، ہماری اماں سے کہا دسرونی، کوئی کمبل ڈال دو، کوئی کمبل ڈال دو، دسرونی خشیت و نفسی، مجھے اپنی جان سے ڈر لگ رہا ہے، کوئی کمبل ڈال دو۔ چہرے پر مبلغ اسلام، پوری دنیا کا پیغمبر اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا دائی، گرم ہوا کے تھپیڑوں سے مایوسی کی طرف بڑھنے لگا، چہرے پہ کمبل ڈالا، اور ہماری ماں سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنی ماں پر پورا جگ قربان کر دوں، اپنی پگ قربان کر دوں۔ میری ماں کیسی تھی، بڑا دلاسا دیا، بڑا حوصلہ دیا۔ کہا محبوب کلا بلا یخزیک اللہ، محبوب مجھے اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
یہ کام بڑا مشکل ہے. آپ کے علاقے میں تو شاید ہوتا ہوگا، ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے. آپ کے علاقے میں بہت ہوتی ہوگی، شاید خالد خان کی اہلیہ کرتی ہوگی اس کی تعریف. ہے کام بڑا مشکل. لیکن میں اس ماں پر قربان جاؤں جس نے کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَعْمِلُ الْقَلَّ. آپ غریبوں کا خیال کرنے والے، مسکینوں سے پیار کرنے والے، یتیموں کی لاج رکھنے والے، بیواؤں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ایسے ہی چہرے پہ کمبل بڑھتا بڑھتا میری طرف دیکھو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسے کمبل بڑھتا بڑھتا جب اس نے رخ انور کو ڈھانپا، آسمان سے جبریل آ گیا، اور جبریل نے آ کر کیا کہا ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ، اور تم توحید کے دائی ہو، اللہ کی طرف بلانے والے ہو، کھڑے ہو جاؤ. اب آرام کا وقت چلا گیا، نیند کا وقت گزر گیا. اپنے رب کی دعوت دو، اپنے اللہ کی طرف بلاؤ. جب دیکھا اللہ کے رسول نے پھر نئے سرے سے دعوت کے میدان میں قدم رکھا، آپ نے اعلان دعوت شروع کر دی. صفا مروا پہ چڑھ کر، صفا پہاڑی پہ یا سبا کی صدائیں لگا کر قوم کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لا الہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. خدا کی قسم لا الہ میں کیا عزت تھی. نجران کے عیسائی کہتے ہم نے خطاب کے بیٹے عمر کو ملنا ہے. وہ درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنائے ہوئے لیٹا ہوا، وہی تو خطاب کا بیٹا عمر ہے. کہا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم نے حکمران عمر کو ملنا ہے. حکمران ماشاءاللہ ہمارے حکمران آ جائے نا، آدم بو ٹریفکیں رکی ہوئی ہیں، سکورٹیاں لگی ہوئی ہیں، بھائی صاحب آ رہے ہیں، بھائی صاحب آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دو، صاحب آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہ بوڑھا کھڑا تھا نا، کئی بیچارہ سائل تھا کسی افسر کے دروازے پر، پیچھے ہٹ جا. اس نے کہا ان کے لیے اوپر سے کوئی سڑک بنا دو نا، ہم نے تو سڑک زمین پر ہی کھڑے ہونا ہے، یہ اوپر سے آیا کریں، اوپر سے چلے جایا کریں. یہ تو عالم ہے. جب زیادہ بحث طویل ہوئی، ذرا توجہ کیجئے، یہ اللہ کے رسول کے ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں جو تیار ہوئی تھی نا نرسری، اس میں سے ایک پھول کی بات کر رہا ہوں. کہا ان کو آنے دو. قریب بلایا، کہا کیوں؟ کہا جی ہم نے یہ پوچھا ہے، آپ کے یار یہ کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے اس کو ملنا ہے جس کو ہمارے علاقے کی عورتیں نام لے کر ڈراتی ہیں، وہ کیسا غیرت مند حکمران ہے، ہم نے اس کو ملنا ہے. آئے پھر عمر نے جو بات کہی، راجہ جنگ کے خیور مسلمانوں سننے والی ہے. عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے کپڑوں کو چھاڑا اور کہا ہاں میں ہی عمر ہوں، میرا باپ یہاں بکریاں چراتا رہا ہے، میں نے بھی یہاں اونٹ اور بکریاں چرائی ہیں. کعبہ کے رب کی قسم میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، ایک چرواہے کا بیٹا عمر ہوں. آج میں جو کچھ ہوں آسمان والے کی توحید کی وجہ سے ہوں، مدینے والے کی سنت کی وجہ سے. وہی عمر. اور وفائے کیا تھی؟ ان پروانوں نے نبی سے وفا کی، خدا کی قسم اس کے اللہ نے صلے دی ہیں. اللہ فرماتے محبوب ان کو بھی آپ کی عظمتیں، آپ کے مقام، آپ کی عزت وقار کے تو ڈنگے بج رہے ہیں. اپنے یاروں کو بھی ایک خوشخبری سنا دو. اللہ کیا سناؤں؟ ان کو کہہ دو کہ تمہارے رب نے قرآن میں تمہارے بارے میں سند نازل کر دی ہے. کیا سند ہے؟ میں ان کو بتا دو میں رب ان سے راضی ہوں، قیامت تک راضی رہوں گا. کتنی بڑی گارنٹی. وفا کی ایک جھلک، کیا پیار تھا صحابہ کا.
یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں پیچھے ہٹا دیا. ہم نفرتوں کی دیواروں میں پڑ گئے. ہم نے کہا اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے نہیں جانا. اس نے کہا انہوں نے میں عاشق ہوں، یہ عاشق نہیں، انہوں نے نہیں جانا، ہم نے جانا ہے. ایک اور قوم اٹھی، اس نے کہا تم سب نے نہیں جانا، ہم نے جانا ہے، ہمارا آل رسول کے ساتھ تعلق ہے. ہم نے کہا کیا کس بحثوں میں پڑ گئے ہو؟ جو نبی کا ہو گیا وہ نبی کے ساتھ ہوگا، جو نہیں ہوا وہ نہ ہوگا. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک پروانے کی تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں، تھوڑی سی بس. وقت مجھے اجازت تھوڑی سی. نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات جب صدیق اکبر کی طرف بڑھے نا، ابو بکر پیچھے تھے. پیچھے پاؤں کی جانب نظریں پڑی تو تھوڑا سا زخم کوئی کھاردار پتھر لگنے کی وجہ سے ہوا جو خون بہ رہا تھا. صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، اپنا کندھا نیچے کیا، کہا اوپر بیٹھ جاؤ. کیوں اوپر بیٹھ جاؤ؟ آپ کا پاؤں کیوں سوجا ہے، کیوں زخم ہوا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے. پھر اس کسی پروانے نے تصور میں گم ہو کر کھو کر بے ساختہ کہا کیوں پاؤں سج گئے تیرے، کس لئی ہن کندھے میرے. آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو. کیوں پاؤں سج گئے تیرے، کس لین کندھے میرے. یہ حاضر ہے اسواری، اج یار صدیق تیاری. ساڈی عرشا تو ہے یاری، سارا بار میں سر تے چیسا، نالے لگیاں توڑ نبیسا. کرسا خدمت میں عمرہ ساری. آؤ میرے محبوب، جب صحابہ نے ایسی وفا کی ہے تو پھر قرآن ان کو ان کی وفاؤں کا صلہ دیتا ہے. مگر یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جس نے ایسے شکیرت تیار کیے. یہ ایسا جیلی کپتان نہیں ہے جو کہتا میں ٹیم کا سربراہ ملک ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، ترقی کی راہ پہ گامزن کر دوں گا. سن لیا ہے دو پڑھی لکھی قوموں کی لڑائی بھی جو کہ آپ لاہور کے پڑوسی میں رہتے ہیں نا، سن لیا ہوگا. ہائے ہائے، جب آپ قرآن و سنت کو نہ سمجھو گے تو بٹو گے. انہوں نے کہا بس آخری گزارش کر رہا ہوں. اس نے کہا اب یہ رکتا تو ہے نہیں، اس کی تبلیغ کیسے روکی جائے؟ بڑے مشورے کی، اس کی دعوت کو کیسے روکا جائے؟ یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کہ ایک آسان حل ہے کہ سردار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھا، بس رک جائے، بس بریک لگا لے. اب یہ جناب سارا قبیلہ اکٹھا ہو کر سرداروں کی پوری ٹیم اکٹھے ہو کر سردار ابو طالب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جناب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، آج کے بعد دھمکی دے کے جا رہے ہیں، تمہارا بھتیجہ ہمیں بے دین کہتا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ وگرنہ ہمیں سمجھانا آتا ہے. اب سردار بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈیوٹی کس نے لگائی، یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا جو نبی نے پیغام دیا تھا نا، آپ نے بھی سنا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. یہی وہ آیت تھی نا میں نے کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، جس کا کام ہی بلانا ہے، جس کا کام ہی دعوت دینا ہے. خیر انہوں نے جب سب نے اکٹھے ہو کر پیغام دیا تو چلے گئے. تو کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے پیغام دے کر، اس کا ترجمہ حفیظ جلندری نے بڑا محفوظ کیا. کہتا ہے وہ یہ کہہ کر چل دیے ابو طالب بھی گھبرائے، کہیں مبادہ قوم سے
جنگ چھڑ نہ جائے، بڑے پیار سے بلایا اے میرے بھتیجے، بڑا پیار بھی کیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، عرب کے سٹائل کے مطابق جفییں ڈالی، محبت کا اظہار کیا، اور ایک پیغام بھی ساتھ اپنے بھتیجے کے کان میں کہہ دیا، کہا تم اپنے دین کی تلقین رہنے دو اور جانے دو، مجھ پر بڑھاپے میں میری شان پہ یہ دبا نہ آنے دو، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں، اکیلا ہوں، کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو پورا قبیلہ اڑ نہیں سکتا، میں کیا کروں میرے بھتیجے، تجھ بھی اپنی جان قربان کر دوں، اب میں کیا کروں، تو اکیلا رہ جائے گا، چھوڑ دے اس دین کی دعوت کو، چھوڑ دے، میں بوڑھا ہوں، میرے بڑھاپے کا خیال کر۔ اب ذرا اس کیفیت کو دیکھنا جو نبی پر اس وقت کیفیت آئی تھی نا، آپ ایک طرف کھڑے ہوئے، ابن حسین نے لکھا کہ آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے، ایسے ایسے، تو چچا نے جو نظریں اٹھا کر دیکھا نا، پھر نہ رہا گیا، دوبارہ پھر جفی ڈالی، پھر روئے، کیا ہو گیا؟ کہا چچا جان یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور میں نے وہ ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے، میں اس سے کیسے باز آ جاؤں؟ جس نے یہ پیغام دینا اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تھوڑی سی کیفیت جنہیں کمال کر دی، کہتا ہے اللہ اکبر، جب شفقت چاچا کو ہٹتے ہوئے پایا، ہو کر عابدیدہ ہادی حق نے فرمایا، مٹانے کو ظلم کی آندھییں چلیں اور طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے حمان و شداد آ جائیں، میں کسی جبر کی کسے ظلم سے، کسے جبر سے، کسے ظلم سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، میرے چچا جان کسے ظلم سے، کسے جبر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، میں اس سے رک نہیں سکتا، یہ تو میرے اللہ کی دعوت ہے، میں اپنے اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر یہی وہ میسج ہے کہ وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہاں کڑوی دوائی کیپسول میں کھانی پڑتی ہے، علماء اکرام کو، دائی حق کو، مبلغوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتوے بازی سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرے مقام پر کیا میسج دیا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بلائیں، دائی بن کر بلائیں۔ آخری صحیح بخاری کی ایک مختصر گزارش کر کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے دیکھا فلاں یہودی آدمی کبھی کبھی سلام کرتا تھا، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، کہا اس کا بیٹا بڑا بیمار ہے، یہاں تو آپ کسی بریلوی بیمار کی خبر لینے چلے جائیں، وہاں بھی فتوے لگا دیتے، ہمارا مولوی خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول یہودی کے دروازے پہ چلے گئے ہیں، دستک دی، یہودی نے اندر بلایا، آقا اس بیٹے کے تکیے پہ کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، بیٹے آپ کا کیا حال ہے؟ رحمت
رحمت للعالمین بات کر رہا ہے، ایک بیمار کی بیمار پرسی کر رہا ہے، پاس کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، کیا پیار اور محبت سے بات کر رہا ہے۔ آخری گزارش، وقت اجازت نہیں دے رہا، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب گفت و شنید میں تھوڑی طوالت ہوئی، اللہ کے رسول نے غنیمت جانا اور پیار سے کہہ دیا، قُلْ يَا وَلَدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ وہ بچے لا الہ پڑھ لے، لا الہ پڑھ لے جلدی جلدی، ہائے ہائے لا الہ پڑھ لے۔ وہ بیمار بڑا احساس مشکل سے آ رہا ہے، اس نے للچاتی ہوئی نظروں کے ساتھ، للچاتی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ یہودی ہے، یہودیوں کا کھڑپیچ ہے۔ باپ نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، دوسری نظر کملی والے کے اس مشفقانہ انداز کی طرف دیکھا، اس ناسیانہ محبت کی طرف دیکھا، کملی والے کے اس پیار اور عقیدت کی طرف نظریں اٹھائی۔ اللہ اکبر، بے ساختہ یہودی بھی بول اٹھا کہ فرمایا ابو القاسم جو کہتے تھے اتعہو ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لیں۔ یہودی نے کلمہ، یہودی کے بیٹے نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں صرف کلمہ پڑھا ہے، کیا کچھ نہیں، گیا اللہ کی جنت میں۔ اس جنت کے بارے میں کہہ رہا تھا، اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے، یہ سبق ہے بس، اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے، میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہے، پر میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں محبت رسول رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ